اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اچھا جی، دیکھو، صفاتی نام کے کیا معنی ہیں؟ خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا، ہمیشہ عالم یعنی ہر چیز کو، عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا، قادر یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت و قدرت ہونا، حی زندہ ہونا۔ تو جو نام ان کی صفتوں میں کی صفت کو ظاہر کو صفاتی نام کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب کیا، خدا تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ اللہ ہے، اس کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں کیا ہیں؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ٹھیک ہے نا، اللہ کے بہت سے نام ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس میں سے۔ اور یہ ملائکہ، یہ بھی ہو گیا تھا، ملائکہ اور فرشتے، ملائکہ بھی ہو گئے تھے میرے خیال میں، چار مقرر فرشتے جو تھے، حضرت اسرائیل اور اس کا جو تھا فرشتوں کا کچھ کام بتاؤ، یہ بھی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، کتابیں ہیں، کتابیں جو خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال، تورات، زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ ان تینوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ توریت کے بارے میں تورات بھی کہہ سکتے ہو اور توریت بھی کہہ سکتے ہو، اچھا، توریت بھی کہہ سکتے ہو اور تورات بھی کہہ سکتے ہو، دونوں کہہ سکتے ہو، اچھا۔ تو ویسے تورات پڑھنا اس لیے بہتر ہے کہ یہ کیا ہے، قرآن کا لفظ ہے نا، ٹھیک ہے نا، تورات جو ہے، انا انزلنا التوراۃ، ٹھیک ہے، تو تورات پڑھنا اس لیے بہتر ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں، حضرت تورات کس پہ آئی تھی؟ تورات جو آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ آئی تھی، ٹھیک ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یعنی ہم نے داؤد السلام کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ بس مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے ان تینوں کتابوں کے آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہے۔ تقریباً جو ہے نا، یاد رکھو، چار بڑی کتابیں، چار بڑی کتابیں ہیں اور 100 کے قریب صحیفے ہیں، ٹھیک ہے نا، 100 کے قریب صحیفے ہیں، مختلف قسم کے صحیفے، چھوٹی کتابچے جو تھے ہم نے پڑھے تھے نا، صحائف جو ہیں، تو 100 کے قریب جو ہیں صحائف جو ہیں اس میں سے آ جاتے ہیں۔ تو اب آگے، اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتاب بھی نہ مانتا تو کیسا ہے؟ ایسا شخص کافر ہے، یاد رکھو۔ اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے، تورات، زبور اور انجیل کو اللہ کی کتاب نہ مانے تو وہ کیا کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا خدا کی کتاب میں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ تو جو شخص ان کو خدا کی کتابیں نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کفر، قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرنا کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ اس لیے جو شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائے گا، ٹھیک ہے نا، جو شخص بھی لگائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہے۔ جو شخص بھی نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ شخص کافر ہے، کافر ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتا رہے۔ آپ سمجھ گئے ہو؟ تو یہ آپ کا کئی کا جواب بھی ہو گیا اس کے اندر سے، جو آپ نے سوال پوچھنے کی ایک وہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو آپ کو جو ہے وہ کرے گا، ٹھیک ہے نا، جو حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا، ان کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہ بھی آپ کا جواب ہو گیا جو آپ پوچھنا چاہ رہے تھے مجھ سے، ٹھیک ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ کتاب اللہ کی، قرآن مجید کی کوئی آیت کیا ہے محفوظ نہیں ہے، نعوذ باللہ کے، اس میں سے کچھ اس سے جو ہے نا کچھ پارے جو ہے نا نہیں ہے یا موجود نہیں ہے یا فلاں نہیں ہے، ایسے وہ کرے گا تو وہ شخص بھی کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح جو شخص یہ کہے کہ نبوت نعوذ باللہ کسی اور کے لیے آئی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام غلطی سے نعوذ باللہ حضرت وسلم کو دے کر چلے گئے تھے، تو ایسا شخص بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور پیچھے کیا رہ جاتا ہے پھر؟ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ سوال، تو کیا توریت، زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے وہی اصلی آسمانی توریت اور زبور و انجیل ہے؟ نہیں، قرآن مجید میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا ہے۔ موجودہ توریت، زبور و انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں بلکہ ان میں تحریف، عدل بدل ہوئی ہے، اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقینی رکھنا چاہیے کہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا ذکر سب بسم ربک الاعلی میں موجود ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ جو ہے نا، وہاں پہ موجود ہے کہ جی صحیفے جو ہیں۔ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا اس کا کلام ہے؟ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی اور خدا تعالیٰ کا کلام بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی اور خدا تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کتاب کو کتاب اللہ بھی فرمایا، کلام اللہ بھی،
ٹھیک ہے نا. توریت، زبور و انجیل اور قرآن مجید میں سب سے افضل کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کیا ہے؟ سب سے افضل. تو یہ قرآن مجید کیا ہو گیا اس میں سے؟ یہ دونوں طریقے سے وہ آ گئی ہے، زبور اور اس میں سے بھی. تو اس میں سے جو ہے نا، ایک منٹ